الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ توحید کو مضبوط کر لے، جو کہ اصل الاسلام بلکہ عین الاسلام ہے۔ نماز اور توحید کا آپس میں بڑا مضبوط تعلق ہے۔ نماز توحید الہ العالمین کا درس دیتی ہے۔ پوری نماز مضمون توحید پر مشتمل توحید کی متقاضی ہے۔ اس لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ حفاظت نماز کا عمل انسان کو شرک کی غلاظتوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ شرک نمازی کے لیے تکلیف دہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بیت اللہ کو شرک اور اس قسم کی دوسری علائشوں گندگیوں سے پاک رکھیں، تاکہ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کو ایذا و تکلیف نہ پہنچے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا کہ آپ کسی چیز کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرائیے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیے۔ لیل و نہار کی گردش، شمس و قمر کا نور، ان کا ایک نظام محکم کے مطابق اپنے مدار میں چلتے رہنا اور اس میں ذرہ برابر فرق کا نہ آنا، اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہیں، اور انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں رات اور دن اور آفتاب و ماہتاب ہیں۔ لوگو، تم آفتاب کو سجدہ نہ کرو اور نہ ماہتاب کو، یعنی نہ سورج کو نہ چاند کو سجدہ نہ کرو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے انجام دو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کوئی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، اس لیے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
اسی رب کا ہمارے اوپر حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی، جس نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اولاد دی، دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس رب کو، اسی کی عبادت کریں، اس کو حقیقی عبادت کا حقدار سمجھیں، اور کسی دوسرے کے سامنے جو ہے ہم سر نہ جھکائیں سوائے اپنے رب کے۔ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی شکر گزاری کی جائے۔ اس کی شکر گزاری کے لیے نماز ادا کریں۔ نماز جو ہے وہ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ نماز کے ذریعے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق بیان کیا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ توحید کی تکمیل صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کے ساتھ ہر قسم کے شرک کی نفی اور انکار بھی ضروری ہے، ورنہ توحید ناقص رہے گی بلکہ ناقابل قبول ہوگی۔ اسی مذکورہ بالا حدیث سے شیخ الاسلام محمد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں استدلال کیا ہے، پس جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے در حقیقت ایک مضبوط کڑے کو پوری قوت کے ساتھ تھام لیا کا معنی بھی یہی ہے۔ فاتح بدر حنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دعوت پیش کرنے پر مأمور کیا گیا تھا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب۔ آپ بیان فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں، میں لوگوں کو بھی اسی طرف بلاتا ہوں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سیرت و صورت میں بے مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کافروں کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر تمام ادیان سماویہ کا اتفاق ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار ہوں۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی مہینے کی ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ جو آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے
اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ حکیم لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ وہ جب تک زندہ رہے صرف اکیلے معبود اللہ عز و جل کی عبادت کرے، لہذا اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے خالق کی مرضی کی مخالفت کرتے ہوئے غیروں کے سامنے سجدہ کرے، مرادیں مانگے اور اپنی جھولی پھیلائے۔ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا محترم ناظرین کہ بندہ غیروں کے سامنے سجدہ کرے، مرادیں مانگے، اپنی جھولی پھیلائے، کیونکہ سجدے کا حق صرف اور صرف ہمارے کریم رب کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اسی سے ہی ہمیں مانگنا چاہیے، اسی کے آگے جھولی پھیلانی چاہیے۔ وہی دینے والا ہے، وہی نفع دے گا، وہی سب کچھ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا کوئی بندہ آپ کو نہ نقصان دے سکتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے نہ آپ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہیں، نماز پڑھیں اور اپنے رب سے ہی مانگیں، اور اپنے رب کو جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ بنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال عقارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں 18 انبیاء کی نبوت و رسالت و ہدایت و عظمت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر وہ ان عظمتوں کے باوجود شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے تو ان کے سارے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں شرک کی ہیبت ناکی اور اس کی خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ آپ کو اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ محترم یاد رکھیں محترم ناظرین، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے گا، کسی کو اس کی بادشاہت میں شریک ٹھہرائے گا، اس کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ کرے گا، کسی کی تعظیم کے لیے جھکے گا، اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یعنی بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مشرک پر اللہ کی جنت حرام ہے۔ محترم ناظرین، یہ آپ یاد رکھیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس پر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا،
اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اگر گناہ بھی ہوئے تو جو ہے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے چاہے تو معاف کر دے، امید ہے اللہ ہمیں معاف کرے، اور چاہے تو سزا دے اپنے، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، تو گناہ جو ہے اللہ اپنے فضل سے معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا، اس کے لیے جنت جو ہے وہ حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اپنے گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ جو ہے اس سے کبھی بھی اس طرف نہ جائیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو محترم ناظرین، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ تو جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50۔ اور بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے جنت میں صرف مسلمان انسان ہی داخل ہو سکے گا، جنت میں صرف مسلمان انسان ہی داخل ہو سکے گا۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے آپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے آپ کو آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ نہ کرنا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے جھکنا، صرف اور صرف یہ حق ہمارے رب کا ہے جو رب العالمین ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔